غیر مقلدین نے نیا نیا یہ مسئلہ نکال دیا ہے کہ ایک ہی مجلس میں کھٹ کھٹ 3 طلاق دے دو لیکن ایک ہی طلاق پڑے گی. یہ غیر مقلدین بدکاری کے دروازے کو کھول رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین 3 طلاق کو ایک مجلس میں 3 مانتے تھے، لیکن یہ غیر مقلدین کہتے ہیں کہ نہیں، ایک مجلس میں 3 طلاق دیا تو ایک ہی پڑے گی، کیونکہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا گناہ ہے، اور گناہ کے طریقے پر جب کوئی کام کرے گا تو اس کا اثر دوسری چیز پر نہیں پڑے گا. واہ رے تمہاری منطق، نماز میں کھانا پینا حرام ہے، اگر نماز میں کھایا پیا تو کیا نماز کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ نماز باطل نہیں ہو جائے گی؟ دوسرے کی چھری چرانا حرام ہے، لیکن اس چھری سے جانور ذبح کرے گا تو کیا جانور ذبح نہیں ہوگا؟ ضرور ذبح ہو جائے گا. شراب پینا حرام ہے، اگر شراب پیے گا تو شراب پیٹ میں نہیں جائے گی؟ ضرور جائے گی. یہ منطق تو بالکل غلط ہے کہ ناجائز طریقے پر جو کام کیا جائے گا وہ واقع نہیں ہوگا، وہ باطل ہو جائے گا، وہ لغو ہو جائے گا. ایک مجلس میں 3 طلاق یہ ناجائز و حرام ہے، اس لیے ایک مجلس میں 3 طلاق دے گا تو 3 نہیں پڑے گی، 1 پڑے گی. میں کہتا ہوں جب ناجائز و حرام ہے تو 1 بھی نہیں پڑھنی چاہیے. آخر یہ 1 کیسے پڑ جا رہی ہے؟ اٹھاؤ بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر اپنی عورت کو حالت حیض میں طلاق دے رہے ہیں. اللہ کے نبی کا چہرہ غضبناک ہو جا رہا ہے. حضرت عمر سے فرماتے ہیں مروہ فلیراجعھا، حضرت عمر کو حکم دو کہ وہ اس طلاق سے رجوع کر لیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز و حرام ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر نے طلاق دیا تو طلاق پڑی یا نہیں پڑی؟ اگر طلاق نہیں پڑی تو حضور کا چہرہ غضبناک کیوں ہوا؟ حضور نے رجعت کا حکم کیوں دیا؟ چہرہ کا غضبناک ہونا اور رجعت کا حکم دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حالت حیض میں اگرچہ طلاق دینا ناجائز و حرام ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو طلاق پڑے گی، کیونکہ طلاق قاطع نکاح ہے، اور قاطع کو جب بھی استعمال کیا جائے گا تو وہ اپنا کام قطع ہے، وہ ضرور کرے گا. اس لیے چاہے حالت حیض میں طلاق دے یا حالت طہر میں طلاق دے، چاہے ایک مجلس میں 3 طلاق دے یا متفرق مجلسوں میں 3 طلاق دے، 3 طلاق ضرور پڑے گی. انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب، حضور کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی تھی اور حضور نے اسے 1 مانا. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں 3 طلاق دی جاتی تھی، صدیق اکبر نے 1 مانا. حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور میں 3 طلاق دی جاتی تھی اور حضرت عمر نے اسے 1 مانا. پھر بعد میں حضرت عمر نے اس کو 3 کر دیا. تو ہم عمر کی بات نہیں مانیں گے، ہم تو رسول کی بات مانیں گے، کیونکہ رسول شریعت لے کر آئے تھے، عمر شریعت لے کر نہیں آئے تھے. آئیے میں وہ پوری حدیث پڑھ کر سنا دوں جس حدیث کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ غیر مقلدین فریب دے رہے ہیں. یہ حدیث جب ہم نے تلاش کی تو ابو داؤد میں یہ حدیث ملی. ایوب سختیانی ابو صحبہ سے روایت کرتے ہیں اما علمت ان الرجل اذا كان يطلق امراته ثلاثا قبل ان يدخل بها فجعلوه واحدة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وصدرا من عمارة عمر. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صدیق اکبر کے زمانے میں یا عمر کے ابتدائی دور میں کوئی آدمی اپنی غیر مدخولہ عورت کو 3 طلاق دیتا تھا تو 1 طلاق مانی جاتی تھی. قبل ان يدخل بها صاف صاف لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جب غیر مدخولہ عورت کو طلاق دے گا تو غیر مدخولہ طلاق میں گنتی نہیں ہے، کیونکہ غیر مدخولہ طلاق کی عدت نہیں، اور جس عورت کی عدت نہیں اس کی طلاق میں گنتی بھی نہیں ہے. غیر مدخولہ ایک ہی طلاق سے بائنا ہو جاتی تھی، اور حضور کے زمانے میں الگ الگ کلموں سے طلاق دیا جاتا تھا. انتے تالکن تالکن تالکن. حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں الگ الگ کلموں سے طلاق دیا جاتا تھا، انتے تالکن تالکن تالکن. اور یہی حال عمر کے ابتدائی دور میں تھا. تو مجھے بتائیے کہ جب عورت غیر مدخولہ ہے اور الگ الگ 3 کلموں سے طلاق دی جا رہی ہے تو پہلے ہی طلاق سے عورت بائنا ہو گئی، دوسری طلاق کا محل ہی نہیں ہے، تیسری طلاق کا محل ہی نہیں ہے، تو دوسری کس پر پڑے گی، تیسری کس پر پڑے گی؟ اس لیے حضور نے اس کو 1 مانا، صدیق اکبر نے 1 مانا، عمر کے ابتدائی دور میں اس کو 1 مانا گیا. لیکن جب حضرت عمر کا وہ دور آیا تو حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے جلدی کر لی اور 3 کلموں میں طلاق دینے کے بجائے 1 ہی کلمے سے طلاق دینے لگے. انتے طالقن ثلاثن، تجھے 3 طلاق. تو اب ظاہر ہے کہ جب 1 ہی کلمے سے 3 طلاق دے گا تو چاہے مدخولہ ہو کہ غیر مدخولہ ہو، تینوں طلاق پڑ جائے گی. اس لیے حضرت عمر نے 3 طلاق کو نافذ کر دیا. یہ وجہ نہیں کہ حضرت عمر نے سنت کو بدل دیا، حضرت عمر نے کچھ تبدیلی کر دی، بلکہ
جبکہ حضرت عمر کے ابتدائی دور سے پہلے الگ الگ کلموں کے ذریعے طلاق دی جاتی تھی، اس لیے غیر مدخولہ ایک ہی طلاق سے بائنا ہو جاتی تھی، دوسری اور تیسری کا محل ہی نہیں بچتا تھا۔ لیکن حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے اجلت سے کام لیا۔ خود حضرت عمر فرماتے ہیں طلاق متانت اور سنجیدگی کی چیز تھی، لیکن لوگوں نے اس میں اجلت اور جلدی سے کام لیا، اس لیے میں نے تینوں کو نافذ کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ الگ الگ کلموں میں طلاق دینے کے بجائے لوگوں نے ایک ساتھ 3 طلاق دینا شروع کر دیا۔ انتے طالقن ثلاثن، لہذا اس صورت میں عورت چاہے مدخولہ ہو چاہے غیر مدخولہ ہو، تینوں طلاق پڑ جائے۔ اور اس کی دلیل بے شمار حدیثیں۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کو ان کے شوہر نے 3 طلاق دی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس فرماتی ہیں طلقنی زوجی ثلاثن وهو خارج الى الامن فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر یمن کے لیے نکل رہے تھے، دروازے سے نکل رہے ہیں، نکلتے نکلتے انہوں نے 3 طلاق دیا۔ اب بتائیے کوئی آدمی سفر کے لیے نکل رہا ہو تو ایک ہی مجلس میں 3 طلاق دے گا یا الگ الگ 3 مجلسوں میں 3 طلاق دے گا؟ سفر کے لیے نکلنا یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ انہوں نے ایک مجلس میں ایک ساتھ 3 طلاق دی، لیکن فاجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے تینوں طلاق کو نافذ فرما دیا۔ حضرت ابن عباس کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا طلق تو امراتی الفن، میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاق دیا ہے۔ اب بتاؤ 1000 طلاق 1000 مجلسوں میں دیکھا یا ایک ہی مجلس میں دیکھا؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ 3 طلاق سے تیری بیوی حرام ہو گئی اور 997 طلاق تو اپنی باقی بیویوں میں بانٹ دے۔ اس قسم کی اگر حدیثیں ہم بیان کریں تو بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں آخری بات بیان کرتا ہوں، جب ہم لوگوں کے پاس کوئی فتویٰ پوچھنے کے لیے آتا ہے اور ایک مجلس میں 3 طلاق دیا ہوتا ہے تو ہم لوگ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس پر 3 طلاق پڑ گئی، عورت شوہر کے نکاح سے بالکلیہ نکل گئی، اب بغیر حلالہ اپنے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ جرجی صاحب نے بڑا مذاق اڑایا ہے حلالہ کا اور حدیث نبوی کا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ غیر مقلدین آسانی پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے پاس فتویٰ پوچھنے کے لیے جائیں۔ حلالہ کے نام سے شوہر کی روح کانپنے لگی، اس نے سوچا کہ ان علماء سے فتویٰ لیں گے تو یہ حلالہ کا حکم دیں گے، چلو غیر مقلدین کے پاس ان کا مذہب بھی نیا ہے اور ان کا مسئلہ بھی نیا ہے، یہ بڑی آسانی پیدا کریں گے۔ غیر مقلدین مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ حلالہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک مجلس میں جب 3 طلاق دیا تو ایک ہی طلاق پڑے گی۔ اب بتائیے وہ عورت شوہر کے نکاح سے بالکلیہ نکل چکی ہے اور اس سے وطی اور قربت حرام ہے، شوہر کے پاس رہنا حرام ہے، شوہر کے ساتھ سونا حرام ہے، لیکن غیر مقلدین نے بدکاری کا دروازہ کھولتے ہوئے، برائی کا دروازہ کھولتے ہوئے وہ عورت جو شوہر کے نکاح سے بالکل نکل چکی تھی اس کے بارے میں یہ فتویٰ دیا کہ نہیں، شوہر سے الگ ہونے کی ضرورت نہیں، شوہر کے ساتھ رہو، شوہر کے ساتھ سو، تمہارا نکاح باقی ہے کیونکہ ایک ہی طلاق ابھی پڑی ہے۔ جو عورت حرام ہو چکی ہو شوہر کے اوپر، اس عورت کو حلال بنا کر کے یہ شوہروں کے پاس بھیج رہے ہیں تاکہ بدکاری کا دروازہ کھلے۔ میں ہالینڈ میں تقریر کر رہا تھا، ایک غیر مقلد نے اعتراض کیا کہ مولانا آپ کی تقریر سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہم لوگ غلط اور باطل ہیں، پھر اتنی تیزی کے ساتھ ہم کیوں پھیل رہے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ لوگ بڑی تیزی سے طلاق دے رہے ہیں، طلاق کی کثرت ہے اور ہم لوگ حلالہ کا فتویٰ دے دیتے ہیں، لوگ بھاگ کر کے غیر مقلدین کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں حلالہ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو بیوی بنا کر کے رکھے جاؤ۔ اب ایسی عورتوں سے جو عورتیں حرام ہو چکی ہیں، ایسی عورتوں کے پیٹ سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ غیر مقلد نہیں ہوں گے تو کیا حنفی ہوں گے؟ اس لیے غیر مقلدین کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ میرے دوستو، کہنے کے لیے باتیں تو بہت تھیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ میرے محب گرامی حضرت علامہ مفتی عبد الحکیم صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہیں، بہت قابل شخصیت کے مالک ہیں، اشرفیہ کے نمبر 1 فارغین میں سے ہیں، اور راہی بستوی صاحب ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہے ہیں کہ مولانا کب کرسی چھوڑے کہ میں جلدی سے نغمہ سرائی کروں۔ ان بزرگوں کا خیال کرتے ہوئے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آدھی سے زیادہ باتیں ابھی میرے ذہن میں رہ گئی ہیں جو سوچ کر کے میں آیا تھا بولنے کے لیے، اور بہت سی باتیں تو بھول بھی جاتا ہوں، اس لیے پھر کبھی موقع ملا تو ان غیر مقلدین کے چھکے چھڑا دوں گا، اور انشاءاللہ یہ ساری غیر مقلد برادری مل کر جتنی حدیثیں پڑھے گی میں اکیلے اتنی حدیثیں سنا دوں گا۔